اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو سنوار کر اس لیے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں اللہ تعالیٰ حل کرے، اور آپ کو آپ کی تمام جو مشکلات ہیں ان سے نجات دلائے۔ اور میرے تمام جو سبسکرائبر مجھے روز دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، کوئی والدین ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا اپنے بیٹے کے لیے کسی کے ایگزام ہونے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، اور جن لڑکیوں اور لڑکوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھی جگہ رشتے کر دے، اور رشتے ان کو رشتوں کا مناسب انتظام فرمائے، اور ان کے گھروں کو آباد کر دے، آمین۔ اور ایسے لوگ جو نوکری کے لیے مجھ سے دعا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نوکری کی خصوصی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نوکری کا بہترین انتظام عطا فرمائے۔ اور رزق کی تنگی کے لیے جو لوگ دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رزق عطا فرمائے، رزق جو تنگی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جس کی جو بھی جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور جن کے جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، کیونکہ کئی لوگ دعا میں رہ جاتے ہیں، لیکن میری دعا جو ہے وہ خصوصی سب کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے میں آل سبسکرائبر کے لیے ایک ساتھ ہی کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں کہتی چلوں ان لوگوں سے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور جو لوگ پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اور جلدی مل سکے، اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ لائک کرنے میں کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرا وظیفہ کیسا لگا، اور جن کا مسئلہ حل ہو جائے وظیفہ کرنے سے وہ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ کا کمنٹ پڑھ کے تو ان کو حوصلہ ہو سکے اور وہ پھر وہ وظیفہ کر سکیں، اور میرے وظائف کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اور یہ ہے جی یا لطیفو۔ یا لطیفو کا عمل ہے، اور یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی عجیب اور سریع التاثیر عمل ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ پاورفل اور مجرب عمل ہے کہ جو یہ ایک بار کر لے گا اس کے یہ تمام مسئلے جن مسائل کو
کے لیے یہ پڑھا جائے گا وہ ضرور حل ہو جائیں گے. اور یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اسے روز بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ روزانہ کرنا چاہیں. لیکن یہ ایک ہی دن کا عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک دن میں آپ نے کیسے کرنا ہے، اور یہ بہت مجرب عمل ہے. آپ کو ایک دن ہی کرنے میں اتنا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ خود آزما لیں اس عمل کو. یہ بہت پاورفل ہے. اور اس کا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے کس ٹائم کرنا ہے. تو جن مقاصد کے لیے آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی. پہلے آپ طریقہ سن لیں کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے، کرنا کس طرح سے ہے. لیکن میں آپ سے کہتی چلوں کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس کا طریقہ اور عمل کرنے کا طریقہ اور اس کے مقاصد سمجھ آ جائیں. جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں، تو مجھے بولنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی ہے ٹھیک سے. تو پھر آپ لوگ مجھ سے کمنٹس پر پوچھتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں. تو اس لیے میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے پڑھنا ہے. یہ جی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے. عشاء کی نماز کے لیے یہ عمل کا جو ٹائم ہے وہ بہت بیسٹ ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے پھر 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے ہیں. حاجت کے نفل آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ 2 رکعت نفل ادا کریں عشاء کی نماز کے بعد، حاجت کے 2 نفل پڑھیں. اس کے بعد آپ نے 11 بار آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے. اور سورہ علم نشرہ پڑھنے کے بعد آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 16,641 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے. اور پھر آخر میں دوبارہ آپ نے درود شریف 11 بار پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن اب میں آپ کو اس کو عمل کا جو طریقہ ہے وہ بتاتی ہوں. پہلے آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ صلاۃ الحاجات کے 2 نفل یعنی کہ آپ نے نماز حاجت ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 16,641 مرتبہ آپ یا لطیفو پڑھیں گے. اور اینڈ پہ آپ درود شریف 11 بار دوبارہ پڑھ لیں گے اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے. اور جو یہ آپ نے 16,641 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اب میں آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ عمل کا طریقہ کیا ہے. وہ آپ ذرا غور سے سنیں. آپ نے جی 129 دانوں کی تسبیح لے لینی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس تسبیح جو ہے وہ 129 دانوں کی ہونی چاہیے، یا پھر آپ 129 دانے کسی چیز کے بھی گن کے اپنے پاس رکھ لیں. اور آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہی آپ کا منہ ہونا چاہیے، اور قبلہ رخ آپ کا منہ ہونا چاہیے. اور آپ کی تسبیح جو ہے وہ 129 دانوں کی ہی ہونی چاہیے، 100 دانوں والی تسبیح آپ نے نہیں لینی. اور آپ نے 129 دانوں والی تسبیح لے کر آپ نے یہ عمل اپنا شروع کرنا ہے. اسی طرح سے یعنی کہ آپ جب صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لیں، آپ جب 11 بار سورۃ علم نشرہ بھی پڑھ لیں، سورہ علم نشرہ پڑھنے کے بعد آپ 11 بار درود شریف بھی پڑھ لیں، پھر آپ نے 129 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یا لطیفو آپ نے 129 بار جب آپ کی تسبیح کمپلیٹ ہو جائے، یا وہ دانے جن پر آپ پڑھ رہے ہیں 129 بار آپ یا لطیفو جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو کچھ آیات بتاتی ہوں. یہ آیات آپ نے 4 پڑھنی ہے، یا آپ کی مرضی ہے آپ 1 پڑھ لیں، آپ کی مرضی آپ 2 آیات پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، یا 4 پڑھ لیں. تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آیات کون سی ہیں. یہ سب سے پہلی آیت نمبر 1 ہے. آیت نمبر 1 ہے وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے. ٹھیک ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے. یہ آیت نمبر 1 ہے. 129 دانے پڑھنے کے بعد
یا لطیفوں کی 129 دانے پڑھنے کے بعد آپ آیت نمبر 1 سورہ الانعام کی 103 پڑھیں گے، اور جو آیت نمبر 2 ہے وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 کون سی ہے؟ سورہ شعراء کی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 ہے، اور جو آیت نمبر 3 ہے وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ہے، اور جو آیت نمبر 4 ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 یعنی 99 اور 100 دونوں آیات ہیں۔ تو یہ 4 آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے ہر یعنی کہ 129 دانوں کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چاروں آیات آپ غور سے سن لیں کہ کون کون سی ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ میری ویڈیو اچھی طرح دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد، یہ چاروں آیات پڑھنے کے بعد پھر ایک تسبیح آپ یا لطیفوں کی پڑھیں گے اسی طرح 129 بار، اور پھر چاروں آیات جو ہیں ان میں سے کوئی ایک آیت 2 3 یا چاروں آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے ہر 129 دانوں کے بعد آپ یہ چاروں آیات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل بہت پاورفل ہے، ضرور کر کے دیکھیں۔ اور یہ اس طرح جی آپ کی جو 129 دانے ہیں وہ آپ کی تسبیح جو آپ پڑھیں گے وہ بھی آپ کی 129 بار ہو جائیں گی، یعنی کہ 129 کی ہی دانے لینے ہیں آپ نے، اور تسبیح کی تعداد بھی آپ کی 129 بن جائے گی، اور اس طرح آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی 16,641 مرتبہ آپ کا یا لطیفوں کا عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب عمل اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، عمل آپ ایک بار دوبارہ سن لیں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ 129 دانوں کی تسبیح لینی ہے، اور ہر 129 دانوں کے بعد جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے یہ 4 آیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 جو ہے وہ آیت نمبر 1 ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 جو ہے وہ آیت نمبر 2 ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 14 آیت نمبر 3 ہے، اور چوتھی جو آیت ہے وہ سورہ یوسف کی 99 اور 100 دونوں آیات ہیں۔ تو یہ چاروں آیات جو ہیں وہ آپ نے ہر 129 دانوں کے بعد پڑھنی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے آپ کے کن مقاصد کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس کو آیت نمبر یعنی کہ ہر 129 دانوں کے بعد آپ نے اگر ایک آیت پڑھنی ہے، وہ آیت نمبر 1 پڑھے گا تو وہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر درمیان میں جو آیت پڑھی یعنی کہ پڑھنی ہے، ان کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کو دشمنوں کی طرف سے تکلیف ہے اور پریشانی ہے، اور تو وہ ہر تسبیح کے بعد یعنی 129 دانوں کے بعد آیت نمبر 1 پڑھے گا، یعنی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، جس کے دشمن اسے تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ آیت نمبر 1 پڑھے گا، یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 103 پڑھے گا۔ اور جن کو روزی کی تنگی ہے اور کوئی مشکل کا شکار ہے، کسی بھی قسم کی وہ مشکل کا شکار ہیں اور ان کے رزق میں تنگی ہے، روزی ان کے پاس کھلی روزی نہیں ہے، تو وہ آیت نمبر 2 پڑھے گا، یعنی کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 کو پڑھے گا ہر 129 دانوں کی تسبیح کے بعد۔ اور جو آیت نمبر 3 ہے وہ اگر جو کسی مرتبے، مقام یا عہدے یا درجے کا طلبگار ہے تو وہ آیت نمبر 3 پڑھے گا، یعنی سورہ ملک کی آیت نمبر 14 پڑھے گا ہر 129 دانوں کے بعد، یعنی لطیفوں کی جو آپ تسبیح کریں گے نا 129 بار، ان کے بعد آپ یہ آیات جو ہیں میں آپ کو ان کی تفصیل بتا رہی ہوں۔ اور چوتھی جو آیت ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص قید و بند کی مصیبت میں مبتلا ہے، یعنی قید ہے کسی جگہ پہ اور وہاں سے چھٹکارے کا اس کو کوئی انتظام نہیں ہو رہا، تو وہ پھر آیت نمبر 4 کو پڑھے گا، یعنی کہ سورہ یوسف کی 99 and 100 99 اور 100 آیت کو پڑھے گا۔ اور جسے چاروں طرح کی مشکلات درپیش ہیں تو وہ یہ چاروں آیات پڑھ لے۔ اسی طرح جس کو جس چیز
جس آیت کا وہ طلبگار ہے، مطلوب ہے، وہ اس آیت کو ہر 129 دانوں کے بعد پڑھ سکتا ہے. یعنی یا لطیفوں کی جو آپ نے 129 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد ان چاروں میں سے جس کو جس آیت کی ضرورت ہے، یہ 4 میں نے مقصد بتا دیے ہیں کہ کن مقاصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ان میں سے جسے چاہے وہ کر سکتا ہے. اور اس کی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا جو صحیح ٹائم ہے وہ عشاء کے بعد کا ہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وضو آپ اچھی طرح سے اداب اور اہتمام سے کریں. عمل کو بہت ہی توجہ اور محبت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں کہ یہ آپ خاص اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے کر رہے ہیں. اور تواضع اختیار کریں، یعنی کہ بہت ہی اہتمام کریں اس عمل کے لیے آپ. تو یہ یا لطیفوں کا بہت اکثیر عمل ہے اور بہت ہی زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا اگر وہ بندہ جو اس کو کرنے جا رہا ہے وہ تواضع اختیار کرنے والا ہو. اور اس کا یہ ہے کہ یہ عمل اگر آپ زندگی میں ایک بار ضرور کر لیں، اگر کر لیں گے تو آپ کو بہت ساری جو ہے آپ کی جو زندگی کا رخ ہے وہ بہت ساری آسانیوں اور رحمتوں کی طرف ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی اگر آپ یہ عمل جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے، یہ عمل اگر آپ زندگی میں ایک بار بھی کر لیں گے تو. اور اگر آپ چاہیں، جس کو توفیق ملے وہ بار بار بھی یہ عمل کر سکتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا ہی مفید ہے. یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ روزانہ 129 بار، ٹھیک ہے، یہ عمل آپ نے ایک دن کر لیا ہے، تو اگر آپ روزانہ اس عمل کو کرنے کے بعد 129 بار یا لطیفوں کو معمول بنا لیں اور آخر میں کوئی آیت بھی پڑھ لیا کریں، یعنی ان چاروں میں سے کوئی بھی آیت آپ پڑھ لیا کریں اور آپ نے صرف 129 بار یا لطیفوں کو پڑھنا ہے، تو یعنی کہ اس پورے عمل کے بعد روزانہ آپ روٹین بنا لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور مجرب عمل ثابت ہوگا. آپ یہ ضرور کر کے دیکھیں اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی آزمودہ عمل ہے. اور آپ سے آج میری ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں، تو معذرت چاہتی ہوں کہ میں آج کی ویڈیو اتنی زیادہ لمبی ہو گئی اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا. تو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے، دوسروں کو بھی اس سے جو ہے بھلائی حاصل ہو سکے. تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.